الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. مسجد کے اندر آنے کے بعد بیٹھنے کی ترتیب یہ ہے کہ جو حضرات جتنی جلدی آئے ہیں وہ لوگ آگے بیٹھیں. آگے کی جگہ چھوڑ کر پیچھے بیٹھنے سے وہ مسلمان جو بعد میں گردن پھلانگ کر آگے آئیں گے ان کو تکلیف میں ڈالنے والا معاملہ ہم کریں. ہمیشہ اس بات کا ہم دھیان رکھیں. ہم نئے نمازی نہیں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. بچپن سے نماز مسجد صف دیکھ رہے ہیں. صلی علی محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، لیکن ہمارے لیے سب سے بہتر صفت اور سب سے بہتر ہمارا وصف وہ عبدیت ہے کہ ہم بندہ بن جائیں، غلام بن جائیں. ورکر میں اور غلام میں سرونٹ میں فرق ہوتا ہے. گورنمنٹ سرونٹ جس کو کہتے ہیں اس کو گورنمنٹ کی جاب کے علاوہ دوسری جاب کی اجازت نہیں ہوتی، اور وہ چاہے چھٹی ہو کر گھر کیوں نہ گیا ہو لیکن اس کے لیے کہ آپ دوسرا کام نہیں کر سکتے. آپ کو اتنی تنخواہ دی جا رہی ہے، آپ کے بچے آپ کے گھر تمام کا انتظام حکومت کر رہی ہے، لہذا آپ 24 گھنٹے ہمارے انڈرٹیکنگ میں ہیں اور ہمارے اصول و ضابطے میں ہیں. آپ غلام ہیں. جیسے کہ غلامی کے دور کے اندر غلام ہوتے تھے، وہ 24 گھنٹے آقا کے حکم کے تابع دار ہوتے تھے. رات ہو یا دن وہ کہیں ادھر ادھر ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتے. ورکر ہوتا ہے وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے وہ آزاد ہو جاتا ہے، بعد میں کچھ بھی کر سکتا. تو ہم لوگ بندے ہیں اور ہمارے لیے بہترین وصف بندگی ہے کہ جو غلام اپنے آقا کی تابع داری کرتا ہے، حکم کی فرما برداری کرتا ہے، تو وہ غلام تعریف پاتا ہے اور اس غلام کی قیمت بھی بڑھتی ہے. اور جو غلام نافرمانی کرتا ہے یا بھگوڑا ہوتا ہے اس کی قیمت بھی نہیں ہوتی، اور آقا کی نگاہ میں بھی اس کو عزت اور مقام نہیں ملتا، اس کا اسٹیٹس نہیں بنتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی بندگی کے ساتھ اسلام، ایمان، شریعت یہ سب دے کر نوازا ہے. تھوڑا سا اتنا سوچو، تھوڑا سا کہ ہم لوگ یا ہماری طبیعتیں آزاد رہنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی انسان آزاد رہ ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے، یا رحمان کا غلام ہوگا یا شیطان کا غلام ہوگا یا نفس کا غلام ہوگا. وہ آزاد تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن زبردستی اس کو شیطان ایک جھانسا دلاتا ہے، ایک دھوکہ دلاتا ہے. نہیں نہیں، ہم کو یہ سب نہیں چاہیے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہماری مرضی سے جینا چاہتے ہیں. مرضی سے تو جی نہیں سکتا، تو یا تو نفس کا غلام ہے یا شیطان کا غلام ہے. اس سے بہتر ہے کہ رحمان کا غلام بن جا، ہے نا. الٹے ہاتھ سے پانی پی کر تو اگر شیطان کی بات کو مانتا ہے، پیروی کرتا ہے، تو سیدھے ہاتھ سے پانی پی کر تو رحمان کی بندگی کا اظہار کر لے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں، اور اس کے نبی کے ذریعے سے جو طریقہ اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں اس طریقے کی پیروی کرتا ہوں. بہرحال یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے، کیونکہ آج کے دور کا ایک المیہ اور ایک یوں سمجھو کہ سلوگن ہے، بھائی ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کے ہم فیصلے کر لیں گے. لہذا
یہ تو خالی بات ہے، ورنہ تو غلامی غلامی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے، تو ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے برابری کا کوئی نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کی مثال کا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ کسی سے دبتا نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں، اس سے کبھی بھول نہیں ہوتی، اس سے کبھی چوک نہیں ہوتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو بیوی کی ضرورت نہیں، بچوں کی ضرورت نہیں، پیشاب پاخانہ بھوک کی ضرورت نہیں، اس کو بیماری نہیں، اس کو جوانی بڑھاپا نہیں، اس کو موت نہیں۔ وہ خود حی ہے، وہ خود زندگی ہے، وہ خود زندہ ہے۔ لہذا وہ اللہ جس نے ہم کو انسان بنایا اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، لہذا اس اللہ کو ایسے ہی ماننا جیسا اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کا تعارف اور انٹروڈکشن ہمارے سامنے کرایا ہے کہ اللہ ایسے ہیں، اللہ اس کی ذات کا نام ہے اور بقیہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ جس کو جو کام ہو، جس کو جو پریشانی ہو، جس کو مال چاہیے تو یا غنی ہو یا مغنی پڑھا کرے، جس کو بیماری ہے تو یا شافی پڑھا کرے، جو بزرگی چاہتا ہو، ہے نا۔ بلکہ ایک اللہ والے نے بہت اچھا وظیفہ بتایا کہ دن میں 21 مرتبہ یا رحمان یا رحیم یا ہادی، یہ 21 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم سب نیک بننا چاہتے ہیں، نیک بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کے برکت سے اور اس نام کا وظیفہ و ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیک بنائیں گے۔ بلکہ اگر کوئی ایسا ہے جو ایمان اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو بھی یا رحمان اور یا ہادی کا آپ ذکر دیجئے، اللہ نے چاہا تو اس کو ایمان کی روشنی نصیب ہوگی۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الگ الگ جو صفاتی نام ہیں، اس کو سمجھنا ہو تو یوں ہے گویا کہ ایک بہت بڑے ریلوے اسٹیشن پر جاتے ہیں، وہاں الگ الگ ونڈو ہوتے ہیں، آپ کو جو چاہیے، پلیٹ فارم چاہیے تو وہ ونڈو پر چلے جاؤ، ریزرویشن ٹکٹ چاہیے تو وہ ونڈو پر چلے جاؤ، کرنٹ ٹکٹ چاہیے تو وہ ونڈو پر چلے جاؤ۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام رکھے ہیں۔ بندہ جب اس ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی آواز پر لبیک بھی کہتے ہیں اور اس کی ضرورتوں، اس کی پریشانیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بہرحال تھوڑی سی بات کو میں سمجھاؤں۔ کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں کا آپس میں ربط ہے، جوڑ ہے۔ اسلام کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان ہے تو اسلام پر عمل کرے گا۔ ایمان دل کی صفت کا نام ہے اور اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، لیکن ایک دوسرے کا ربط ہے، ایک دوسرے کا تعلق ہے۔ مسلسل گناہ کبیرہ کرے آدمی، مسلسل گناہ کبیرہ کرے، تب وہ کر رہا ہے تو ظاہری اعمال، لیکن اس کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان نہ چلا جائے۔ بلکہ مجھے اچانک بات یاد آئی تو میں یاد دلا دوں، میاں بیوی کے معاملات میں کیونکہ وہ لوگ اپنی پرسنل زندگی گزارتے ہیں اور آپس میں لڑ لیا، اور اللہ نہ کرے وہ الفاظ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ان جملوں کو کہہ دیا اور شرم کے مارے یوں ہی رہ رہے ہیں، یا مسئلے کو آگے پیچھے کر کے نہیں مول صاحب میں نے 2 ہی مرتبہ کہا ہے، میں نے 1 ہی مرتبہ کہا ہے، اس طرح تو کسی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور اسی طرح وہ اس کی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے تو یہ مسلسل گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے۔ تو اللہ نہ کرے، ڈر کی بات ہے، بہت قریب ہے کہ موت کے موقع پر کہیں اس کا ایمان سلب نہ کر لیا ہے نا، یہ بہت ڈر کی بات۔ تو ایمان اور اسلام کا آپس میں بہت جوڑ ہے نا۔
اللہ کے راستے میں وہی جائے گا جس کو اللہ کی ذات عالی شان کا یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا، ایمان ہوگا۔ نہیں میں جاؤں گا، تھوڑی سی دنیا ڈسٹرب ہوتی نظر آئے گی لیکن اجڑوں گا نہیں، بسوں گا میں، میرے اللہ مجھے بسائیں گے، کیونکہ اس کے دین کے لیے اور اس کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اب وہاں جائے گا، اعمال کرے گا، پھر اور ایمان بڑھے، ایمان تھا تو وہاں گیا، اعمال کر کے پھر ایمان بڑھا۔ بہرحال یہ دونوں کا جوڑ ہے، تو میں کچھ تھوڑا سا سمجھاتا چلوں کہ ایمان گہرا سے گہرا اور مضبوط سے مضبوط کیسے ہوتا ہے۔ اس کی ایک آدھ دو مثال دیتا ہوں۔ آپ لوگوں سے اگر جواب مانگوں تو آپ لوگ سجاگ رہنا، فوراً جواب دینا ہے نا، دیر نہیں کرنا، وقت کم ہے ہمارے پاس۔ سمندر کے کنارے پر ایک باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، اور وہ سینڈ اور ریتی کے اوپر دونوں کھڑے ہیں۔ اب ہٹ گئے، دونوں کے پاؤں کے نشان آئے، تو کس کا نشان گہرا ہوگا؟ جلدی سے بولو نا، کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے لہذا اس کا نشان گہرا ہوگا۔ پھر سمندر کی لہریں آئی گئی، پہلا نشان کون؟ بہت ہارڈ، ہاں ہے نا، بچے کا، بیٹے کا ہے نا، اس کے چھوکرے کا، کیونکہ وہ نشان ہلکا ہے۔ تو جیسے ہی وہ سمندر کی موجیں آئے گی جائے گی تو وہ نشان مٹے گا پہلے جو ہلکا ہے۔ اسی طرح ریگستان میں کوئی نے نشان ڈالا ہے تو ہلکا نشان چلنے والی ہواؤں سے اور اڑنے والی ریت سے ہلکا والا نشان پہلے مٹے گا، ہے نا۔ لا الہ الا اللہ، صلی علی محمد۔ اللہ کریم۔ اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک کاغذ لیجئے، اسٹوڈنٹ بہت سارے بیٹھے ہیں، ایک پینسل لیجئے اور ایک اریزر ربڑ لے لیجئے، اور پینسل سے ایک نشان، ایک لکیر آپ بنائیے کاغذ پر اور اس کو ربڑ سے مٹائیے۔ ایک نشان بنایا تھا، مٹایا، فوراً مٹ جائے گا، ہے نا۔ لیکن اس کو بہت زیادہ گہرا کیا، جیسے بچپن میں یا ابھی بھی مکاتب کے اندر جا بھائی اس کو موٹا کر کے لا، گھوٹ کے لا، ہے نا، جاڑا کر کے لا، تو اس نے گھوٹ دیا بہت زیادہ، پینسل سے بہت گہرا کر دیا، تو اب ربڑ سے مٹائیں گے تو کاغذ تو پھٹ سکتا ہے لیکن نشان نہیں مٹ سکتا۔ اگر ایمان اعمال کے ذریعے سے، یہ اعمال ہیں، اس کے ذریعے سے ایمان اگر گہرا ہوا تو باطل کی ہوائیں اور باطل کی لہریں اور گمراہ کن ہوائیں چلتی رہیں گی، لیکن گہرا نشان ہے، آپ کے ایمان کو مٹا نہیں سکے گا۔ بلال کا چمڑا تو پھٹ سکتا ہے لیکن اس کا ایمان نہیں جا سکتا۔ زنیرہ کی آنکھیں تو جا سکتی ہے لیکن اس کا ایمان نہیں جا سکتا۔ مار مار کر ابو بکر صدیق کو موت کے منہ کے قریب پہنچا دیا جائے، وہ مرنے کے قریب تو پہنچ سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ ابو ذر غفاری اور اسی طرح دیگر صحابہ کی واقعات ہیں، اہل اللہ کے واقعات ہیں، علماء مجتہدین کے اور امام مالک کے اور دیگر اہل اللہ کے واقعات ہیں۔ وہ ایمان دل کے اندر اعمال کے ذریعے سے اتنا گہرا ہے کہ موت تو آ سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے ذریعے سے، بات یہاں پوری نہیں، لیکن مثال سے اتنی بات سمجھ میں آئی۔ لا الہ الا اللہ۔ بھائیو عزیزو، دوستو، بزرگو، جہاں پر دینی فضائیں، دینی ہوائیں، روزانہ کی ملاقاتیں، گھروں پر آ کر سمجھانے والے، آئے دن مساجد کے اندر پروگرام، علماء کے ساتھ ربط اور اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، یہ تو یوں سمجھو کہ ایمان اور یقین کو بنائے گا اور بنائے رکھے گا۔ لیکن کوئی بھی بڑا شہر ہے، اس کے اطراف و جوانب میں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہے، جاؤ، ہم نے بھی جائزہ لیا،
آپ بھی وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کا جائزہ لو، مساجد کا کیا حال ہے، فجر کی نماز کا کیا حال ہے، کیا امام اور مؤذن کے علاوہ اور مقتدی آ رہے ہیں کہ نہیں، وہاں پر قرآن کی تلاوت کرنے والے کتنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کتنے، اللہ کے ساتھ یقین کے ساتھ جینے والے وہاں چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے، یہ روز بروز تیز ہوتی جا رہی ہے۔ کیا ہوگا اطراف و جوانب کے ان مسلمانوں کے ایمان کا حال جن کے نشان ہلکے ہیں؟ اور اللہ نہ کرے مٹ گئے تو روز کے واقعات ہیں، روز کے واقعات ہیں، ہر شہر کے واقعات ہیں۔ پڑھی لکھی بچیاں اپنے ایمان کو خیر بات کر کے مرتد ہو رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ کبھی کوئی مجھے کہتا ہے کہ مولانا وہ فلاں کی بچی ہے، سمجھانے چلو، تو میں کہتا ہوں بھائی یہ درخت آج گرا تو آج تجھے دکھا، یہ کم میں کم کتنے سالوں سے کتنے مہینوں سے گر رہا تھا، ایک دن میں اور ایک دن کی ہوا سے نہیں گرا، تو ایک تقریر سے مان نہیں لیں گے وہ لوگ۔ سمجھ میں آیا؟ گھروں کا ماحول، اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا۔ یہ جو جمعہ میں مساجد بھر رہی ہے، ہم سب دل پر ہاتھ رکھیں، کیوں فجر کی نماز یہ جتنے آئے اس میں سے کسی کا ایسا پیکیج ہے کیا کہ نہیں جمعہ کی نماز کا ہی ہمارا تو پیکیج ہے خالی مرے تک کا؟ ہم سب پر 5 نمازیں نہیں ہیں، فجر کی نماز ہمارے نہیں ہے، ہم نہیں، ہمیں خبر کا خیال نہیں، اللہ کی پیشی کا دھیان نہیں، یہ دنیا گزر گاں اور وہ آخرت رہائش گاں، اس کا احساس نہیں کہ یہ رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ تو گزر گاہ ہے، رہائش گاہ تو وہ آخرت والی وہ زندگی ہے کہ جو پیدا ہوا وہ مرے گا، لیکن جو مرا اس کی زندگی شروع ہو گئی، اب وہ مرے گا نہیں۔ جو پیدا ہوا وہ تو مرے گا، لیکن جو مرا اب نہیں مرے گا، اب اس کی زندگی شروع ہو گئی، چاہے جہنم میں چلا جائے چاہے جنت میں چلا جائے، اب اس کی زندگی پوری ہوگی نہیں چلی۔ تو یہ خیال نہیں آتا ہم سب کو، ہم آخرت کو سوچ کر نہیں جی رہے ہیں، آخرت کو امت مسلمہ اور آج علاقوں کے علاقوں کا حال یہ ہے کہ آخرت کو یکسر بھول کر دیکھی جائے گی اور دیکھ لیں گے اور سوچ لیں گے ہاں ایسا ہے، لیکن دنیا کے بنانے میں ہم اپنی آخرت کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ بھائیو تھوڑا سوچنے گے، کیا گھروں کا ماحول، کیا گھروں کا ماحول بگڑتا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے گھر ہمارے فون تھیٹر نہیں بن گئے کیا؟ ہم نہیں ڈر رہے، آج کا دن بھی ایسا، کل گزرا تھا وہ بھی ایسا، پرسوں کا بھی ایسا، جہاں موقع ملا جہاں فرصت، جب فرصت ملی بس میں نے فون نکالا۔ تو تیرے ذمہ تلاوت ہے کہ نہیں؟ تیرے ذمہ ذکر ہے کہ نہیں؟ تیرے ذمہ اس محسن کائنات جس نے امت کو اپنے دنیا سے جانے کے موقع پر نہیں بھولا، تیرے ذمہ ان پر درود پاک ہے کہ نہیں؟ فون اتنی مرتبہ نکالتا ہے، کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں؟ اپنی موت، اپنی قبر، اپنی آخرت سب کو یکسر بھلایا ہے، بھلے ہم بھلائیں، وہ بھولی نہیں ہے۔ لہذا بھائیو، ختم نبوت کے صدقے میں ہمارے ذمے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ کا بھائی فورین میں ہے، وہ وہاں بیمار ہو، آپ کے آنسو یہاں نکلتے ہیں، پڑوس کے گاؤں کا اور پڑوس کے محلے کا اس کا ایمان جا رہا ہے، تیرے میرے آنسو نہیں نکلتے، کبھی دعا کے لیے اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیسی مسلمانی ہے؟ کیسا بھائی کا تیرا رشتہ ہے؟ کیا نبی کو منہ بتائیں گے؟ کیا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور کسی کو نیا نبی بنائیں گے کیا؟ آپ پر نبوت کو پورا کیا اللہ نے، آخری تاج اس کائنات کے دولے کے سر پر رکھ کر کہہ دیا اب یہ نبوت کا تاج کسی کے سر پہ نہیں رکھوں گا۔ اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ معز اسمہ نے فرمایا کہ اب کسی کو یہ نبوت کا تاج اب نئے کو نہیں پہنا ہے۔ راہ دیکھ رہے ہیں، کسی نبی کی راہ دیکھ رہے ہیں؟
بہت بڑی غلطی کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنی زندگی صحیح نہیں گزار رہے ہیں. سیلفش ہو کر جینا اچھی بات نہیں ہے کہ میں میرا کما لوں، میرا بنگلہ، میرا مکان، میرا گھر، میرا کھیت، میرا دکان، میرا کاروبار، میرے بیوی بچے اچھے سے اچھا کھا لیں، اچھے سے اچھا پل لیں، اچھے سے اچھا گھوم لیں. بس مول صاحب ہو گیا، بس نماز پڑھ لیتا ہوں اور میری زندگی سکھی ہے، بس اس سے زیادہ مجھ سے نہیں ہوگا. اگر اگلوں نے ایسا سوچا ہوتا تو اور میں ایمان والے ہوتے. 24 گھنٹے میں کیا تیرے اتنے سارے کام، اتنے سارے شیڈیول، اتنے سارے پیریڈ ہم اٹینڈ کرتے ہیں. دوستی کا پیریڈ، رشتہ داروں کا پیریڈ، نہانے کا، کپڑے بدلنے کا، خوشی کا، غمی کا، جانے کا، آنے کا، کھانے کا، سارے پیریڈ ہم اٹینڈ کر رہے ہیں. ان میں 24 گھنٹے میں ایک آدھا گھنٹہ تیرا دین کا پیریڈ، ایمان اور اسلام کے امپرومنٹ کا تیرا کوئی پیریڈ نہیں ہے. اس میں کیوں نہیں ٹائم ٹیبل بناتے؟ کیوں روزانہ کا ایک آدھ گھنٹہ ایمان کی ترقی، اسلام کی ترقی، علاقے کے اندر ایمان اسلام کا ماحول بنے، میرے گھر کا اور میری ذات کا ایمان اسلام کا ماحول بنے، اس کی کیوں فکر نہیں کرتے؟ ہم پاگل اور دیوانے ہو گئے کیا؟ عقل ساتھ نہیں دیتی کیا؟ جس کو چھوڑنا ہے اس کو سنوار رہے ہیں، اور جہاں جینا ہے اس کی فکر نہیں ہے. سبحان اللہ. اچانک مجھے ایک بات یاد آئی. ایک ماں اپنے بچے کو بہت اچھا نہلا دھلا کر، پاؤڈر بھی لگا دے وے، نئے کپڑے بھی پہنا دے وے اور باہر بھیجے، اور وہ بچہ تھوڑی ہی دیر میں اپنے آپ کو گندا اور میلا اور کپڑے بھی گندے کر کے آ جائے. ارے بتاؤ نا، وہ ماں اس سے خوش ہوگی یا اس کو مارے گی؟ بولتے نہیں آپ لوگ. نہیں، آپ کے وہاں تو شاید خوش ہو جائے گی، ہمارے وہاں تو مارتی ہے. چلو چھوڑ دو، ہے نا، مارے گی نا، ناراض ہوئے گی نا، ڈانٹے گی نا. وہ جو قبر میں ہم کو جانا ہے، ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو کچھ مٹی اس میں سے لائی گئی ہے، وہ ہماری ماں ہے. اس کے ذریعے سے ہم بنے ہیں، وہ ہماری ماں ہے. اور دنیا میں ہم آئے تو معصوم تھے، صاف ستھرے تھے، دل ہمارا بالکل صاف ستھرا تھا، اس پہ کوئی گناہ کا داغ دھبا نہیں تھا، ہے نا. اور دنیا میں ہم چل پھر رہے ہیں، کما رہے ہیں، دھما رہے ہیں، کپڑے بھی گندے، دل بھی گندا، نیت بھی گندی. ارے نیت کا اتنا بڑا رول، اتنا بڑا کردار ہے. آپ دنیا کی، آخرت کی جو کامیابی چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لو. ایک اور بات یاد آ گئی. کوئی بھی کام کرنا ہو، چاہے سنستھا چلانی ہو. ہمارے وہاں ایک سنستھا ایسے ہی کام کر رہی ہے، وہ لوگ آئے تھے دعا کے لیے، اور میں نے یہ جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بتا دیا تھا. سال 2 سال کے بعد آئے کہ مولانا بہت آپ کی بات پر چل رہے ہیں، بہت کامیابی ملی. کیا ہوا کہ دنیا میں جو بھی کام کرنا ہو، کامیابی اگر چاہتے ہیں تو 3 باتیں اس کے اندر دیکھ لیں. جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام حق ہو، ہے نا، اور وہ کام کی نیت بھی ہماری حق ہو، اور تیسرا اس کا طریقہ بھی حق اور صحیح ہو. بس کام صحیح ہو، نیت صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا طریقہ غلط تھا. نیت تو اچھی تھی کہ ابا کی محبت اپنی طرف لائیں، طریقہ غلط تھا تو کامیابی نہیں ملی، ہے نا. دے رہے نا ابھی تو. اچھا، لا الہ الا. جتنا ہم مسجدوں کے اندر یا بیانات میں یا تراویح میں جتنا زیادہ باریکی سے گھڑیال کو دیکھتے ہیں، فون اور اس کی ریل چلانے میں ذرا گھڑیال کو دیکھ لیا کریں، اس میں اپنی پنکچولیٹی اتنی لے آیا کریں، ہے نا. اس میں تو 1 کلاک ہو گیا، خبر ہی نہیں پڑی، یوں گھس رہا ہے، نہ انگلی گھساتی ہے نہ فون گھساتا ہے، کچھ نہیں، گھس رہا ہے نا. اس کا بچہ بھی گھس رہا ہے، کچھ دکھتا، کچھ سمجھ میں آتا نہیں آتا. کتنے بچے اس میں ایسے ہوں گے، یا کتنے پیرنٹس کے میرے پاس فون ہے نا، کہ مولانا فون دیکھے بغیر کھانا نہیں کھاتا.
تمہارے میرے باپ دادا تو یوں ہی زندگی بیکار کر کے مر گئے نا، کامیاب زندگی تو ہم گزار رہے ہیں فون کے ساتھ، ان کی زندگیاں گزری تھوڑی جو فون کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ لا الہ، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت، لہذا ہم یہ زمین کے اندر چل پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو یا تو گندا کر رہے ہیں یا اللہ کے احکام کے ساتھ بہت زیادہ پاک پاکیزہ کر رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں، ہے نا۔ پھر ہمارے ماں کی گود میں بھیجا گیا ہے نا، تو جب صاف ستھرا بچہ آئے، 10ویں پاس ہو کر آئے، 12ویں پاس ہو کر آئے، حافظ قرآن ہو کر آئے، عالم اور مفتی ہو کر آئے، وہ ماں اس کو ممتا کے ساتھ اپنے باہوں میں لے لیتی ہے، میرا بچہ، اس نے میرا نام روشن کیا ہے، میں تیرے سے خوش ہوں، کب سے تیرا انتظار تھا مجھے۔ وہ ماں اس سے خوش ہو جاتی ہے، تو نے ہماری کمائی کو، تو نے ہماری محنتوں کو سب کو برابر کر دیا، تو نے میرا بہت اچھا بچہ، اور فیل ہو جائے، نام کو بٹا لگائے اور زندگی کو بگاڑ لے، بد اخلاق ہو جائے اور ماں باپ کو بدنام کرنے والے کام کرے، وہ ماں، جننے والی ماں بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ قبر وہی کرنے والی ہے، وہی کرنے والی ہے۔ تو میری پشت پر پھرتا تھا، انتظار میں تھی، میں تیرے انتظار میں تھی، تو کب آئے میرے پاس، تیرا خون نہ چوس لوں تو کہنا، تیرا گوشت نہ کھا جاؤں تو کہنا، تیری ہڈیاں الگ نہ کر دوں تو کہنا۔ بگاڑ کر آیا اپنے آپ کو، تیرا آنا نامبارک ہے، آیا کیوں تو؟ اور اگر صاف ستھرا اللہ کے احکام کے ساتھ فجر کی فرض نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام کر کے گیا، مجھے حدیث پاک یاد آ گئی، مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، رکھنے کے بعد قبر بند کی گئی، تھوڑی دیر، بلکہ حدیث پاک میں قراران نہ آئی کہ وہ مردہ ان جانے والوں کی کھڑکھڑاہٹ کو، پاؤں کی آہٹوں کو بھی سنتا ہے اور سوال والے فرشتے آ جاتے۔ لیکن یہ جو حدیث میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس کو رکھا، ابھی وہ سوال والے فرشتے آئے نہیں، اس سے پہلے ایک خوبصورت شخص اس کی قبر میں نمودار ہے نا، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، پہچان نہیں پا رہا، اتنے میں ایک دوسرا اور شخص بھی نمودار ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ پاورفل، اور اتنے میں سوال والے فرشتے آتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں وہ دونوں فرشتے؟ جو تجھے پوچھنا ہے ہم سے پوچھ، اس سے نہیں پوچھ، ہے نا، سرکاری وکیل ہے نا، تم بیٹھو بینچ پر، میں وہاں پر کٹہرے میں، یا میں جا کر جواب دوں گا آپ کی طرف سے، ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ ان لوگوں نے سوال پوچھے، فرشتے نے جواب دے دیے، اور وہ بھی ادب کے ساتھ ان کے ساتھ جھک کر وہ بھی چلے گئے۔ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں، میری یہ مصیبت کے وقت میں آپ کام آئے؟ تو کہہ رہا ہے پہلا والا کہ میں تیری فجر کی نماز ہوں، اور دوسرا کہہ رہا ہے میں اللہ کی صفت، اللہ کا قرآن ہوں، تو نے اس کا اہتمام کیا، اللہ نے تیری قبر میں یہ اہتمام کرایا۔ تھوڑا سا جو فجر کی نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، مریں گے نہیں، ہم قبر میں جانا نہیں ہوگا، کون انکار کر سکتا ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ لہذا میرے بھائیوں، تھوڑا سا فکر کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی بھی، اپنے اسلام کی بھی، اپنے گھر والوں کے ایمان اسلام۔ بے دینی کی ہوا اور آگ ہر گھر میں گھسی ہے، کیا مولوی صاحب، کیا نہیں مولوی صاحب، کیا حافظ صاحب، کیا مفتی صاحب، ارے آگ لگے تو وہ تھوڑی دیکھے مفتی صاحب کا گھر ہے۔ بے دینی کی ہوا نے کم اور زیادہ لیکن سب گھروں میں اثر ہوا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر محنت نہ کی، اگر اعمال نہ کیا، اگر اعمال کے نشان گہرے کر کے ایمان کے نشان کو اگر مضبوط اور گہرا نہیں کیا، ہماری نسلوں کا کیا ہو؟ جو فون کے حوالے، جو کارٹونوں کے حوالے، جو گیموں کے حوالے اور ریلوں کے اور سیریلوں کے حوالے ہیں، بوڑھی بوڑھی عورتیں، بوڑھی اور ایک گھر میں میرا جانا میرے متعلق کی تو موبائل ہب بنا ہوا ہے پورا گھر، یہ الگ بیٹھا، وہ الگ بیٹھا، وہ الگ بیٹھا، 70-75 سال کی بوڑھی بھی الگ لے کے بیٹھی ہے، خالہ کیا لے کے بیٹھی ہے، ڈرامے دیکھ رہی پاکستانی،
اب تیری زندگی ڈرامہ ہو گئی، اب اور کیا چاہیے؟ تو ڈرامے یہ عمر میں دیکھے گی؟ بچا ہوا نہیں ہے کوئی مولوی صاحب، بہت سمجھنے کی، بہت ڈرنے کی چیز ہے، سجاد ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن وقت کم ہے کہ بڑے بڑے سافٹ ویئر ایسے ہی نہیں بن جاتے مفت میں دے رہے ہیں، نیچے دیا ہوا ہے انگلی لگاؤ آ جائے گا، ہمارا نانا لگتا ہے وہ، ہزاروں لاکھوں روپے کا سافٹ ویئر مفت میں آ رہا ہے، سمجھتے نہیں ہیں؟ آپ کے بچے کو روز کوئی چاکلیٹ کھلائے آپ نہیں سوچیں گے؟ آپ کے گھر روز کوئی ہدیہ بھیجے آپ سوچیں گے نہیں؟ پورے ہندوستان کو انٹرنیٹ مفت دیا، سوچا نہیں تھا جب یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہمارے انٹرٹینمنٹ کا یہ خیال کر رہے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ۔ لیکن مفت کا تو آتا ہے تو آنے دو، ارے وہ مفت کے ساتھ کیا کیا آ رہا ہے دیکھو تو صحیح۔ لہذا اللہ رب العزت سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اپنے ایمان اسلام کی فکر کے ساتھ اطراف و جوانب اور پورے عالم میں مسلمان جہاں کہیں بستا ہو اس کے ایمان اسلام کی فکر ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور جتنی زیادہ ہم، کیونکہ کوئی فکر کرنے والا، کوئی یہ امت مسلمہ کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا اب کوئی ہے نہیں، جس کی جتنی استعداد ہے، لیکن اگر ہم سب فکر کریں گے تو سب سے پہلے میرے گھر والوں کا، یہ ہمارے ایمان اسلام کی حفاظت ہوگی، نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ تو ملکوں کی تاریخ اٹھائیے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تک کہ مسلمانوں کے جہاں دبدبے تھے آج مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے۔ لہذا سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اعمال کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسجدیں فجر میں روئیں یہ مناسب نہیں، یہ الباریوں میں رکھے ہوئے قرآن کسی کے مرنے کی سمجھ میں یا رمضان کا انتظار کریں، اچھی بات نہیں ہے۔ تلاوت دو جگہ کرے، گھروں پر بھی کرے مسجد میں بھی کرے، تاکہ مسجد بھی آباد ہو اور گھر کا ماحول بنے، جوان بچیاں دیکھے کہ میرے ابا تلاوت کرتے ہیں، کبھی اولاد نے دیکھا ہی نہیں باپ کو تلاوت کرتے ہوئے، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فون تو دیکھنے کے لیے، قرآن دیکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو جزدان میں ڈال کے رکھنے کے لیے۔ اللہ سوجھ بوجھ عطا فرمائے، فہم و فراست عطا فرمائے، اور اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔